دمشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 سال بعد 635 عیسوی میں فتح ہوا۔ شہر میں دنیا کی قدیم ترین شاہراہ صراط مستقیم کے قریب زمین کا ایک مقدس قطعہ تھا۔ یہ قطعہ اراضی زمانہ قدیم سے متبرک چلا رہا تھا۔ رومیوں نے اپنے دور میں اس جگہ خوبصورت معبد بنایا، یہ وہاں صدیوں تک عبادت کرتے رہے۔ عیسائیوں کا دور آیا تو یہ جگہ ان کے قبضے میں چلی گئی۔ پادریوں کا خیال تھا حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ آسمان سے اس مقام پر اتریں گے۔ پادریوں نے مقام کی نشاندہی کے لیے وہاں ایک چبوترا بنا دیا۔ شام جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یہ بھی اس مقام پر عبادت کرنے لگے۔ یوں یہ جگہ تمام مذاہب کے لیے مقدس ہو گئی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو وہاں دنیا کی عظیم ترین مسجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ پادری یہ جگہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مذاکرات ہوئے، بادشاہ نے دمشق میں شاندار چرچ اور زمینوں کے بدلے پادری کو راضی کر لیا۔ ولید بن عبد الملک کو جگہ مل گئی، مگر عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے مقام واپسی کو نہیں چھیڑیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائم لائٹ اسٹوڈیوز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام واپسی کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح سے سیڑھی کی ڈیمانڈ کریں گے اور سیڑھی منگوانے کی بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، سبسکرپشن کا بٹن دبا لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک علی فلمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو علی فلمز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ اس سے پہلے وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد آپ علی فلمز کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کی معلومات اور کس طرح کا تاریخی خزانہ موجود ہے۔ خلیفہ نے شرط مان لی۔ خلیفہ نے زمین حاصل کرنے کے بعد وہاں شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ تعمیر پر 10 سال اور 11 ملین سونے کے سکے لگے۔ یہ مسجد جامع امیہ کہلاتی ہے۔ یہ 1300 سال بعد بھی عالم اسلام کے لیے مقدس اور متبرک مقام ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک بھی جامع امیہ میں مدفون ہیں۔ مسجد کے 3 مینار ہیں۔ یہ تینوں مینار بناوٹ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد کا مشرقی مینار عین اس جگہ بنوایا جہاں حضرت عیسیٰ دوبارہ اتریں گے۔ یہ مینار سفید رنگ کا ہے اور لوگ اسے مینار عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال شام پر حملہ کرے گا۔ حضرت امام مہدی بھی دمشق تشریف لے آئیں گے۔ مسلمان دجال کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ عصر کا وقت ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ وہ زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ جامع امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے، سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر اتریں گے، ہنسیں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قدم رنجہ فرما دیں گے۔ امام مہدی کی اقتداء میں سنت محمدی کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک یہ تمام تر واقعہ اسی طرز پر بیان ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ کہاں ہونے کے بارے میں تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ سوال پھر یہ پیدا کیا گیا کہ آپ اس دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ نیز امام مہدی کون ہے؟ کیا وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا کوئی الگ شخصیت کا نام ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں پہلی بار آئیں گے؟ ان سوالات کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اس طرح کی پوری معلومات کے بارے میں اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں قرب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور کے 7 سال بعد دجال نکلے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب کہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ جامع دمشق کے شرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔
مستفاد آپ کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ روئے زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا، شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی۔ ان کا نام نامی محمد اور والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ حضرت مہدی کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور 49 برس میں ان کا وصال ہوگا۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں یہ تمام تر بات درج ہے۔ اس تمام تر عبارت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں اور حضرت مہدی دنیا میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے۔ یاجوج ماجوج اور دجال دونوں کا زمانہ الگ الگ ہوگا۔ دجال کا ظہور حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد پر قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی، حضرت مہدی کے وصال اور دجال کے ہلاک ہونے کے بعد ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب عالمی اسباب کے اس بارے میں ذکر کرتے ہیں جس پر جاوید چودھری نے اپنے کالم میں جس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ عالمی اسباب ہے۔ کتابوں میں جب یہ واقعہ پڑھا تو عالمی اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ گئی۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی موضوعوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اپنے اثاثے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالمی اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن امپائر کا اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالمی اسباب میں تلوار، گھوڑے، زیرہ بختر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ بھی اپنا دفاع کرتے رہے، یہ بھی جنگیں لڑتے رہے، اور یہ بھی پیٹ پر 2 پتھر باندھتے رہے۔ انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے، یہ بھی اپنے حسب نسب پر فخر کرتے رہے، اور یہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم اور کنیزیں چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کمزور تلوار خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل، پرفضا اور مرکزی پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی پر عالمی اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ غور کیجئے، عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالمی اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالمی اسباب میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار بھی ہوئے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू भी होता रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहर का असर भी हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर से निकलने का बंदोबस्त भी करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत और बीमारी से पनाह भी मांगते रहे। ये आलमी असबाब के वो सबब हैं जिनसे कोई ज़ीरू आज़ाद नहीं हो सकता। आप अगर वजूद रखते हैं, आपकी गर्दन पर अगर सर मौजूद है और आप अगर सांस ले रहे हैं तो फिर आप नबी हों, वली हों या फिर आम इंसान हों, आप आलमी असबाब के तमाम असबाब के मोहताज हैं। आपको फिर मीनार ईसा से उतरने के लिए भी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी तकलीफ़ देगी। आप फिर वालिदा की कब्र पर आंसू भी बहाएंगे और आपको फिर अच्छी तलवारों, अच्छे घोड़ों, अच्छे ऊँटों और ट्रेंड फौज की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको फिर शफ़ाफ पानी, अच्छी खुराक, ताकतवर कानून, तेज़ रफ्तार इंसाफ, माहिर डॉक्टर्स, मयारी तालीम, रवां सड़क और शानदार लाइफस्टाइल की ज़रूरत भी होगी और आपको फिर सर्दी, गर्मी और वबा तीनों का मुनासिब बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। हम अगर आलमी असबाब में हैं तो फिर हमें असबाब का इंतज़ाम करना होगा, फिर हमें तरक्की याफ्ता कौमों की तरह सबब को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना होगा, फिर हमें ऐसी सीढ़ी का बंदोबस्त भी रखना होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मीनार से उतार सके। बुनियादी तौर पर यही बात है कि हम कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह ताला ने असबाब की दुनिया में भेजा लेकिन हम असबाब ही से मुँह मोड़ कर बैठ गए। इस उम्मत को कौन बताएगा? इंसान इस आलमी असबाब में सबब के बगैर बेसबब हो जाता है और बेसबब लोग दुनिया और आखिरत दोनों में मार खा जाते हैं। आपको यकीन ना आए तो आप हलब के मुसलमानों को देख लीजिए। ये लोग अगर आलमी असबाब में असबाब के मालिक होते तो क्या दुनिया उनकी तरफ मैली आंख से देखती? खुदा के लिए आप मुसलमान हैं तो आप आलमी असबाब को आलमी असबाब मानकर असबाब का बंदोबस्त कीजिए, वरना दुनिया आपसे जीने का हक तक भी छीन लेगी।